پیارے دوستو، آج کے دردناک واقعے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام صاحب کی بیٹی آخر ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اتنا دردناک عذاب آیا، جس کی لاش کو دیکھ کر گاؤں والے توبہ استغفار کرنے لگے۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس واقعے کو سننے سے ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی۔ جب وہ منع کرتے بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دیں، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ مراد صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی دیکھتے ہی دیکھتے بڑا بیہودہ قسم کا رقص کرنے لگی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ تو بیوی نے انہیں غصے سے برا بھلا کہا، تو مراد صاحب گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کی بیٹی، گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی سورج سوا نیزے پر موجود ہے۔ گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مراد صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنا پڑتی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتوں کے لیے وہ بے حد پریشان تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا، اور جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیتے۔ 1-2 اچھے رشتے آئے بھی تھے، لیکن ان کی بیٹیاں ان کو ٹھکرا دیتی۔ ان کی بیٹیاں جوان ہی نہیں بلکہ بڑی مغرور تھیں۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے باز نہیں آتی تھیں۔ آج بھی مراد صاحب دفتر سے لوٹتے وقت کافی زیادہ پریشان تھے۔ ان کے دفتر میں ان کے ایک دوست نے ان کو اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ دیا، تو ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کروں گا، کیونکہ اس کا بیٹا تو تھا نہیں۔ اب تک وہ ایک بیٹی کو بھی رخصت نہیں کر پائے تھے۔ جتنا بھی کماتے، ان کی بیوی سب کا سب خرچوں میں اڑا دیتی تھی۔ نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے، نہ ہی ان کی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ وہ بوڑھے آدمی اس فکر میں مبتلا تھے کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل نہیں ہیں، نہ تو انہوں نے پڑھائی کی تھی، نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا۔ بس سارا وقت یا تو اپنی ماں کے ساتھ بازار کے چکر کاٹتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے اور اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے۔ کم سے کم وہ بڑی بیٹی کے فرض سے تو سبکدوش ہو جائیں گے۔ انہی سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آواز نے ان کا استقبال کیا۔ مراد صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے۔ اب بھی مراد صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر محو تھیں کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز بھی نہیں سنائی دی تھی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی ہوئی تھی، اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظر جمائے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کس قدر کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے پانی تک نہ پوچھا۔ ان کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر وہ بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آئے۔ کچھ دیر بعد وہ پانی پی کر سانس لینے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بیوی اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ مراد صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ فون میں ہی مصروف رہتی تھی۔ مراد صاحب اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے، نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا، نہ ہی بیوی کو۔ مراد صاحب بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی ہوئی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے۔ حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور مسجد میں جب امام صاحب نہیں ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسی طرح کی چیزیں وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد
مغرب کی آذان سنائی دی تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے ٹی وی کی آواز کم کر دو، لیکن اس کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں اور انہوں نے اپنے باپ کی بات ذرا بھی نہ سنی اور ٹی وی کی آواز کم نہ کی۔ مراد صاحب غصے سے اٹھ کر کمرے میں گئے اور ریموٹ اٹھا کر جیسے ہی انہوں نے ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی ابا کیا مسئلہ ہے، اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے نرمی سے کہا بیٹی آذان کا احترام کرو، آذانیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ان کی بیٹی اپنے باپ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح سے اس نے اپنے باپ کو نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم آذانوں کا تو احترام کریں۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر ٹی وی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ اس کی بیٹیوں کا مستقبل اسے تاریک نظر آ رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بڑی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لیں، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نماز کا پتہ نہ ہو اور نہ ہی دین دنیا کا، اور بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا آپ کی بیٹی پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھرداری سنبھالنی آتی ہے، نہ وہ دیندار ہے، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا سکتی ہوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے اور پھر گھر واپس لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آوازیں پورے زور سے گونج رہی تھیں، اور پھر اس رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی تھیں، اور یہی وہ بات تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تمہاری کوئی بھی بیٹی نہیں اٹھی؟ تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری ساری رات جاگتی ہیں اور آدھا آدھا دن سوتی ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور اپنی بیٹیوں کے لیے تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ چنانچہ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسے ہی رونقیں ہوتی ہیں، اب پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اتنا شور مچانے لگ گئے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں کھانا دے دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہے، کل آپ ان کے گھر گئے تھے نا، اب آ کر تم نے ہمیں ہی سنانا شروع کر دیں۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، ان کو اس بات کی تو فکر نہیں، میری بیٹیوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں ہی برا کہہ دیا اور پھر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے زیادہ کچھ کہیں گے تو گھر میں جھگڑا ہوگا۔ شروع میں وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے، اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تمہیں کچھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور پھر اس دن کے بعد مراد صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے، اور اس بات کا اس کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا، وہ پوری طرح اپنی منمانی کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس بات پر افسوس ہوتا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے شادی کیوں کی،
کیونکہ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے ہی انہیں دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا وہ میمونہ سے شادی کرے گا، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا۔ کہنے لگی وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے تو مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت پانے کا جوش تھا۔ مراد صاحب کو بے انتہا میمونہ سے عشق تھا، انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ماں جو بھی ہو آپ میری شادی کروا دیں۔ ماں اکلوتے بیٹے کی خواہش سے خاموش رہی۔ مراد صاحب کی شادی ہو گئی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور بنا بات کے جھگڑا کرتی، اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ یعنی چند مہینوں میں مراد صاحب کو اپنی بیوی کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ مراد صاحب شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار انسان تھے، لیکن ان کی بیوی ایک وقت کی بھی نماز پڑھا نہ کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا ہوتا، اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکی رہتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ ان سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ اسے بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ مراد صاحب اسے بار بار منا کر گھر واپس لے آتے، اور پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کی ماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان چیزوں کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر مراد صاحب بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن دن بدن ان کے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سنگھار سے فرصت ہی نہ ملتی، اور یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسے پیدا کیں، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی ماں نہ بنتی۔ اس کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو بستر پر لگ گئی۔ انہی دنوں گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مراد صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس تھا کہ جب تک ان کا گھر ان کی ماں نے سنبھالا ہوا تھا تو ٹھیک تھا، چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ نے اور بھی کھل کر منمانی شروع کر دی۔ نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی، نہ ہی گھر پر توجہ دیتی۔ محلے میں بھی وہ کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے گھر، اور کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار کے لمبے چکر پر نکل جاتی، اور اس سے مراد صاحب دفتر کے ساتھ گھر بھی سنبھالتے۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں اسکول گئیں، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی لگائے وہ خود کو فلم کی ہیروئنیں سمجھتی تھیں، جبکہ مراد صاحب چاہتے تھے ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر ان پر ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ مراد صاحب سے بدتمیزی پر اتر آتیں، اور اب تو ان کے رشتے بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ بیٹیوں کو بھی اپنی جیسی ہی پروان چڑھا رہی ہے، اور جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کریں گی، اور یہ وجہ تھی مراد صاحب ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ اس جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے، تو آج ان کی زندگی ایک نارمل انسان جیسی گزرتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے، اور پھر ایک دوپہر وہ دفتر کے کام جلدی نپٹا کر گھر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا تھا، اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مراد صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکا فوراً وہاں سے کھسک گیا، جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو
تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے، گھر آتے ہی کیوں چلانا شروع کر دیا؟ ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا، جوان بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی میں سوال جواب نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی، آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر دیکھ کر ہی پسند کیا تھا، تو پھر آج آپ کی بیٹیاں آپ کو کیوں بری لگ رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسے ہی کرتی تھی اور آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے تو کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لے آیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ محلے کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں وہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ایسے تمہارے دروازے پر کھڑا تھا؟ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتے کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی، میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی جا کر آپ بھی آرام کر لیں اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو مراد صاحب سوچنے لگے، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یعنی اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا ان کو، اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ جان گئے تھے ان کی ماں ایک درویش عورت تھی اور وہ ان کو سمجھاتی تھی، لیکن مراد صاحب کے دماغ پر تو محبت کا بھوت سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا رہ گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی آذانیں ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے اور پھر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ رقص کر رہی تھی، کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ، دوپٹے سے بے نیاز اور تنگ لباس۔ مراد صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا۔ غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم نہیں آتی یہ سننا تھا؟ بیٹی بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں مسجد میں ہی بستر لگا لیں اور گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا ہوتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتیں، اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نہ تو آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی اور سامنے رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی تو سیکھا تھا، کیونکہ ان کی ماں بھی تو جوانی میں ایسا ہی کرتی تھی، وہ بھی غلطی کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی بلکہ سینہ تان کے ڈٹی رہتی تھی۔ اب ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ کسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے، کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی پریشان نظر آ رہی تھیں۔
مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے۔ ان کی بڑی بیٹی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھیں اور ان کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے، اور بڑی بیٹی چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب گھبرا کر جلدی سے باہر گئے اور گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے اس کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ مراد صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور جب چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی۔ اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو دل کا اٹیک ہوا۔ وہ مراد صاحب کو بیٹی سے لاکھ شکوہ سہی، لیکن وہ باپ تھا، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ مراد صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تدفین کے بعد جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کا جنازہ بھاری پڑ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا، لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام صاحب نے مراد صاحب سے پوچھا، یہ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا؟ چنانچہ مراد صاحب نے نظریں جھکا لی اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے، یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی، نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ جب میں بھی اس کو ٹی وی بند کرنے کا بولتا تو مجھ سے زبان چلاتی، اس پر جو یہ عذاب آیا اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا، اس کے جنازے پر ٹی وی کو بھی رکھو۔ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر اس کی ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں سے کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے اور اس کو ڈنگ مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئی تھیں اور کہنے لگی، نہ تو ہم نے کبھی آذانوں کا احترام کیا، نہ آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے، لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر دیکھ کر کبھی نہیں بھول پا رہی تھیں اور وہ خوف کے مارے روئے جا رہی تھیں اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں اور خوف خدا سے روئے جا رہی تھیں۔ اور مراد صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگیں، ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی نہیں بھول پا رہی تھیں۔ لیکن مراد صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، وہ ہر وقت اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے، اور مراد صاحب کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو کوئی شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اس سے بھی میں یہی التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی میری بیٹی کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آذانوں کا احترام کرنے، 5 وقتی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا اور اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو جاتے جاتے اس واقعے کو لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔